بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال۔ به قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال۔ تابعه عمرو قال أخبرنا شعبة باب إخراجهم به قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء وقال أخرجوهم من بيوتكم قال فأخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلانة وأخرج عمر فلانا به قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة أن عروة أخبره أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم سلمة أخبرتها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عندها وفي البيت مخنث فقال لعبد الله أخي أم سلمة يا عبد الله إن فتح لكم غدا الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل ب4 وتدبر ب8 فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخلن هؤلاء عليكم۔ درود شریف۔ اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وبارك وسلم۔ دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو اور ہم سب کو جو تعلیمات دی ہیں اور جو تعلیم آپ نے امت کو دی ہیں، وہ تعلیم کا ایک ایک جزء عمل کے لائق ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے مدینہ منورہ میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور پکڑ کر کہا، اے سلمان، تمہارا یہ نبی کیسا عجیب ہے، اتنے چھوٹے چھوٹے باتیں سکھاتا، معمولی باتیں سکھاتا، یعنی یہاں تک کہ تم کو پیشاب کرنے کے طریقے بھی سکھا رہا۔ کیا پیشاب کرنا آدمی کو پتہ نہیں کیسا کرنا چاہیے؟ گویا کہ ایک حقارت کے ساتھ رسول اللہ کے اس عمل کو قرار دیا اور یہ سمجھ جایا کہ رسول اللہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جب وہ نبی بول رہے ہیں اپنے آپ کو تو انہوں نے بڑے بڑے کام کرنے چاہیے۔ نبی ہیں اور ایسے پیشاب پاخانے کے طریقے سکھا رہے ہیں تو یہ تو بہت عجیب بات ہے۔ یہ اس نے یہودی نے حضرت سلمان فارسی کو کہا۔ گویا کہ آگے یہ کہا کہ تم کو بچہ سمجھتا ہے، تم کو بچہ سمجھتا ہے اور بچے کو جیسا سکھایا جاتا ہے ویسا سکھاتا ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے جواب دیا، اے بھائی سن، پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہر چیز سکھائی، سر کے بال سے لے کر پیر کے ناخن تک زندگی کیسی گزارنی چاہیے وہ تمام چیزیں آپ نے ہمیں سکھائی، کیونکہ رسول اللہ کا فرمان ہے انی لکم بمنزلتی ابیکم، اور ایک روایت میں بمنزلتی والدیکم، میں تم سب کے لیے تمہارے باپ کے درجے میں ہوں، اور باپ کا کام ہوتا ہے اولاد کو سکھانا۔ تو رسول اللہ سکھا رہے ہیں تو یہ آپ اپنا ایک ذمہ داری اور ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں۔ یہ والی بات کہی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کی تعلیم کی، کیسی زندگی گزارنی چاہیے، کہاں بیٹھنا چاہیے، کیسے رہنا چاہیے، کیسا کھانا چاہیے، کیسا پینا چاہیے، یہ ساری چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سکھائی ہیں۔ اور کیوں سکھائی ہیں؟ اس لیے سکھائی کہ ایک انسان بن کر زندگی گزارے،
ایک انسان کی حد سے نکل کر کئی حیوانیت کی حد میں داخل نہ ہو جائے، انسان کی حد سے نکل کر جیسے مرد کی حد سے نکل کر کئی عورتوں کی حد میں داخل نہ ہو جائے، یہاں تک کہ تعلیم رسول اللہ نے دی۔ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ آدمی کو جیسی صحبت ملتی ہے، جیسی سنگت ملتی ہے، اس کا اثر اس کے اوپر نمایاں ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ والوں نے کہا صحبت صالح تورا صالح کنن، صحبت طالح تورا طالح کنن۔ اگر تم اچھوں کی صحبت میں رہو گے تو اچھے بنو گے، اور اگر بروں کی صحبت میں رہو گے تو برے ہی سے رہیں گے۔ اس لیے اچھوں کی صحبت کی رسول اللہ نے تعلیم دی۔ اور یہ جو باب قائم کیا نا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ بخاری شریف ہے، اس کا دوسرا حصہ ہے اور صفحہ نمبر 874 ہے، اس پر ایک باب باندھا، اور باب بڑا عجیب و غریب ہے۔ کیا باب باندھا؟ باب المتشبہین بالنساء والمتشبہات بالرجال۔ یہ بیان ہے ان مردوں کے بارے میں جو عورتوں کی طرح مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں کے بارے میں جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ یہ باب باندھا، اور اس میں ایک چیز اور گویا کہ ایک طریقے کا عذاب اور اللہ کی لعنت کو بتایا کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر، ان مردوں پر جو عورتوں کی طرح شباہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر جو مردوں کی طرح شباہت اختیار کرتی ہیں۔ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز ہم سمجھے جو اگلی حدیث ہے۔ حدیث کیا ہے؟ جو اگلا باب پڑھا تھا اس میں ایک واقعہ بیان کیا گیا۔ مخنث کس کو کہتے جانتے ہیں؟ مخنث کہا جاتا ہے ہجڑے کو، یعنی اس کو جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو، اس کو مخنث کہا جاتا۔ حدیث میں اس کے لیے مخنث کا لفظ استعمال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اس اگلے باب میں ان کو مخنث سے تعبیر کیا۔ بہت سخت بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو عورتوں کے طریقے اختیار کرتے ہیں، چاہے کسی بھی چیز میں ہو، وہ بتاؤں گا میں آپ کو، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخنث کہا، اور ان عورتوں کو بھی جو مردوں کے طریقے اختیار کرتی ہے وہ بھی مخنث ہے، ان کو بھی مخنث قرار دیا۔ ہوا واقعہ کیا؟ اصل میں مخنث آج سے نہیں ہے، زمانے نبوت سے، اس سے پہلے سے آ رہے چلے ہوئے، یعنی جو نہ مرد ہو نہ عورت ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر پر رسول اللہ کی باری تھی۔ آپ وہاں پر تشریف لائے ام سلمہ کے گھر، تو دیکھا کہ وہاں ایک مخنث بیٹھا ہوا ہے۔ مخنث پہلے یہ تھا کہ مخنث کو گھروں میں عورتوں کے پاس بھی، کیونکہ وہ نہ مرد ہے نہ عورت ہے، تو ان کو جانے آنے کی اجازت تھی، لیکن چونکہ مخنث کے اندر فرق ہے، ایک وہ ہے جس کو کچھ ہی نہیں سمجھتا، کچھ پتہ نہیں اس کو، نہ عورتوں کے معاملات سے واقف ہے نہ مردوں کے معاملات سے واقف ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو کچھ نہ کچھ چاہے عورتوں کا معلوم ہو یا مردوں کا معلوم ہو۔ اب یہ جو مخنث رسول اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے ام سلمہ کے پاس میں، یہ مخنث حضرت سلمہ کے بھائی عبداللہ سے کہہ رہا ہے، اے عبداللہ، ایک بات بتاؤ تجھے، جب تم کبھی طائف کو فتح کر لو گے نا، اور طائف کے سردار کی ابن غیلان، وہ جو غیلان سردار ہیں، اس کی بیٹی کو تم بندش بنا کر جب لاؤ گے نا، تو چونکہ میں وہاں پر بھی گیا ہوں طائف، اور مجھے وہاں کے بھی حالات اچھی طریقے سے معلومات ہے، وہاں کے حالات کی مجھے اچھی طریقے سے خبر ہے، تو بات سن لو، اگر تمہارا جب طائف فتح کرنا ہو اور بنت غیلان یعنی غیلان کی بیٹی جب تمہارے یہاں آئے گی، تو میں بتا دوں کہ وہ ایسی خوبصورت ہے کہ اس کے اندرونی چیزوں کو ظاہر کر رہا ہے۔ رسول اللہ سن رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وہ جب چلتی ہیں تو آگے سے 4 سروٹیں پڑتی ہیں، اور جب چلتی ہیں تو پیچھے سے 8 سروٹیں پڑتی ہیں۔ یہ معاملہ عورتوں کا تھا، اندرونی تھا، اس نے ظاہر کیا، اور مردوں کی مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو اٹھاؤ اور گھر سے نکالو، آئندہ اس کو گھر میں داخل مت ہونے دو۔ کس کو؟ اس مخنث کو جو عورتوں کے معاملات مردوں کے سامنے بیان کر رہا ہے۔
اس کا نام تھا انجشہ، اس مخنث کا نام تھا انجشہ۔ رسول اللہ نے ان کو گھر سے نکال دیا۔ پھر اس پر کی حدیث جو امام بخاری نے نقل کی، اس کے اندر آپ نے فرمایا کہ میری لعنت ہو اس آدمی پر جو مخنث بنتا ہو، اور اس عورت پر بھی جو مخنث بنتی ہو۔ اب اوپر اور چڑھو ہم، اب مخنث کس کو کہا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس کو مرد بنایا تھا، اللہ رب العزت نے مرد بنایا تھا، لیکن اس نے اپنی شباہت، اپنا چہرہ مہرہ عورتوں کی طرح چکنا کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس پہ لعنت ہے اللہ کی۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ آدمی کو اللہ رب العزت نے بنایا ہے کس لیے؟ اس لیے بنایا اور کہ مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا۔ مرد کے چہرے پہ داڑھی اگائی، اب آدمی داڑھی مڑانا ہے تو یہ تشبہ بالنساء ہے، عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا ہے۔ اس لیے ہم اس چیز پہ غور کریں کہ کہیں ہم اس لعنت کے مستحق تو نہیں بن رہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ہر طریقے سے، صرف چہرے مورے میں نہیں، بہت ساروں کو عادت ہوتی ہے بات کرنے میں بھی بالکل چبا چبا کے بات کریں گے عورتوں کی طرح۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی عورتوں کی مشابہت قرار دیا اور ان پر بھی لعنت بتائی۔ بہت سارے چلنے میں انداز ایسے اختیار کرتے ہیں۔ دیکھو، ایک تو ہوتا ہے چلنے کا انداز فطری طور پر ہو، فطری اگر انداز ہے تو اس کو کوشش ہی کی جائے کہ اس کو سنبھالنے کی، سنوارنے کی کوشش کی جائے، لیکن اگر اس کی کوشش نہیں کی گئی تو اس سے وہ عادت پڑ جاتی ہے۔ ایسا آدمی لعنت کا مستحق نہیں ہوگا جس کو بچپن سے ہی اس کی عادت پڑ گئی۔ اور یہ بچپن کی عادت کب پڑتی ہے؟ ایک بات یاد رکھیے گا، یہاں پر ایک سبق ہے کہ بچپن میں عادت اس وقت میں پڑتی ہے جب بچہ 24 گھنٹے عورتوں کے بیچ میں رہتا ہے۔ بچے کو یہ عادت کب پڑتی ہے؟ لڑکا ہے، جتنا ٹائم اس کو ماں کے پاس رہنا ہے، گھر میں رہنا ہے، اتنا ٹائم وہ گھر میں رہے۔ یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ بچے کو اس کے ماں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اب ماں کے پاس میں محلے کے بیٹھنے والی عورتیں آتی ہیں، اب وہ بچے وہ باتیں سنتا، بچے چونکہ بچہ ہے نا وہ، تو بچپن میں وہ پوری کی پوری وہی عادتیں سیکھتے جاتا۔ عورتوں کے درمیان میں بیٹھتے بیٹھتے اس کا بولنا بھی اسی انداز کا ہو جاتا، اس کا چلنا بھی اسی انداز کا ہوتا۔ وہ ہر بات کے اندر اگر عورتیں کریں ارے بھائی ایسا ہو گیا، تو وہ بھی ایسے ہی بولے گا کہ بھائی یہ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو عورتوں میں بیٹھنے کی عادت پڑ گئی، تو آگے بڑے ہو کر وہ عادت برقرار رہتی ہے۔ اس لیے اپنی اولاد کی تربیت کا ایک جز سمجھے کہ بچوں کو جتنا وقت ماں کی ضرورت ہے اتنا وقت وہ ماں کے ساتھ گزاریں، اور بقیہ وقت جو ہے وہ اب باپ اس کو اپنی تربیت میں لے۔ مثلاً یہ ہے کہ کسی معلم کے حوالے کرے، کسی پڑھانے والے کے اس کے پاس حوالے کرے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یہ بچپن کی عادت کے بارے میں۔ ایسے ہی بہت ساری عورتیں مرد کی طرح لباس بدلتی ہیں۔ بہت ساری عورتیں، مردوں کی جنس آئی تو عورتوں کی بھی جنس آ گئی، عورتیں جنس پہن رہی ہیں، یہ لعنت کی مستحق بن رہی ہے۔ باتیں کرنے میں مردوں کی طرح ٹائٹ انداز میں بات، عورت ہے اس میں نرمی ہی اچھی لگتی ہے۔ عورت کو ٹائٹ پنا اور سختی قابل قبول نہیں ہے، وہ پسندیدہ نہیں ہے۔ اس لیے کوئی اگر مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا کوئی عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لعنت بھیجی۔ اب بتاؤ، اللہ کے نبی لعنت بھیج رہے ہیں، کوئی بچا سکتا ہے رسول اللہ کی لعنت سے؟ اس لیے اگر میں ہو یا کوئی بھی ہو، ہر ایک اپنے لیے لے کہ بھائی اگر ہمارے اندر ایسی کوئی کمی ہے جو ہم مثلاً چہرے پہ داڑھی نہیں ہے، تو ارادہ کرے کہ بھئی انشاءاللہ آج کے بعد آج ہم کو پتہ چل گیا، آج کے بعد کبھی داڑھی نہیں کٹے گی۔ مردوں کی علامت ہے داڑھی، اس کو کبھی نہیں کٹنے دیں گے، یہ ذمہ داری ہے۔ کوئی اگر ایسی چیز ہے، مثلاً دیکھو ایک اور چیز سمجھ لو، ایک ہوتا ہے تجمل، ایک ہوتا ہے تزین۔ تزین جو بنا ہے نا، یہ زینت سے بنا ہے، اور تجمل جو بنا ہے وہ جمال سے بنا ہے۔ آپ نے زینت کسی لڑکی کا ہی نام سنا ہوگا نا، زینت نام لڑکی کا ہی ہوتا نا، مردوں کا سنا کسی نے؟ نہیں سنا۔ جمال آدمی کا ہی نام ہوتا ہے نا، عورت کا نام کسی نے سنا؟ نہیں سنا۔
تو مرد اللہ رب العزت نے مردوں کے لیے جمال رکھا ہے، مردوں کے لیے جمال کی اجازت ہے، مردوں کے لیے زینت کی اجازت نہیں ہے۔ زینت کے اندر کیا ہوتا؟ میک اپ کا پورا جو میک اپ ہوتا ہے نا، لالی پاؤڈر جو بھی چیزیں کریم وریم جتنے ہیں، یہ پوری کی پوری چیزیں ہیں یہ عورتوں کے لیے، یہ زینت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور مرد کے لیے جمال ہے، خوبصورتی، لیکن جمال میں بھی پتہ کیا کہا گیا؟ جمال میں بھی یہ کہا گیا کہ روزانہ گھنٹے گھنٹے پہ 2-2 گھنٹے پہ کنگھا نکال رہا، بال جما رہا، کنگھا نکال رہا، داڑھی کو سنوار رہا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس کو رسول اللہ نے منع فرمایا، اور رسول اللہ نے فرمایا اغبابہ سنت، چھوڑ پکڑ کر کے کبھی چھوڑے کبھی کرے، ایک دن آڑ، اس طریقے کی سنت ہے، لیکن دن میں 4 مرتبہ، تو یہ تشبہ بالنساء ہے، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، کیونکہ عورتوں کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ ہمیشہ بن سنور کے رہیں اپنے شوہروں کے لیے، یہ عورتوں کے لیے حکم تھا۔ اب پیارے دوستو، یہ جو باتیں کہی گئی یہ تو وہ ہے جو موٹی موٹی ہم عام معاشرے کی، لیکن 2 باتیں ایسی ہیں، ان باتوں کو بہت سمجھنا ضروری ہے۔ ان باتوں کو نہ سمجھنے کا نتیجہ یہ ہے کہ معاشرے میں خرابی پنپ رہی ہے۔ ابھی تو ہم لوگوں نے بہت ساری چیزیں سنی نہیں ہیں، ہم تو اپنے اپنے چیزوں میں لگے رہتے ہیں، ہم کو دنیا میں کیا چل رہا ہے وہ ہمیں جلدی پتہ نہیں چل پاتا۔ وجہ کیا رہتی ہے؟ ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ کو میں بتاؤں، حالات یہ ہیں کہ تشبہ بالنساء اس درجے مردوں پر، یعنی عورتوں کے ساتھ مشابہت اتنی غالب آتی جا رہی ہے، اتنی غالب آتی جا رہی ہے کہ لوگ مردوں سے آپریشن کے ذریعے عورتیں بن رہے ہیں اور عورتیں مرد بن رہی ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب سے ملاقات ہوئی، ان سے پوچھا کہ آپ آپریشن کرتے ہیں تبدیلی جنس کا، یعنی جنس کو تبدیل کرتے ہیں۔ جنس کہتے ہیں مثلا مرد، پورے مرد کی کیٹیگری ایک جنس ہے، عورتوں کی کیٹیگری ایک جنس ہے، اس جنس کو یہ والی جنس بنا دینا، مرد کو عورت بنا دینا، عورت کو مرد بنا دینا، یہ ہے تبدیل جنس، جنس کو بدلنا۔ ان ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، ماہر تھے، کہ بھائی ایک بات بتاؤ، یہ جو مرد عورتیں بنتی ہیں یا عورتیں مرد بنتی ہیں، تو یہ پوری مکمل طور پر مرد بن جاتے ہیں یا کوئی اور فرق پڑتا ہے؟ کہا پوری طور پر نہیں پڑتے، بلکہ ہارمونز جو مرد کے لیے ہارمونز ہوتے ہیں وہ عورت کو دیے جاتے ہیں، تو عورت کو اس کی وجہ سے مرد جیسے اس کا بولنا، مرد کے جیسے چہرے پہ داڑھی آنا یہ شروع ہو جاتی ہے۔ آپریشن کے ذریعے سے شرمگاہ کو بدلا جاتا ہے، اور مردوں کو عورتوں والے ہارمونز دیے جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس کو پوری شباہت، اس کی چال ڈھال، اس کا بولنا، یہ سب کا کس کی طرح ہو جاتا ہے؟ عورتوں کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو خطرناک چیز ہے، اور یہ معاشرے میں بہت پنپ رہی ہے، یہ معاشرے میں بہت پنپ رہی ہے۔ اگر اپنے محلے کے بارے میں آپ سروے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کچھ لوگ جیسے رہتے ہیں جو نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورتیں ہوتی ہیں، ایسوں کا کیا حال چل رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے، یہ میں نان مسلم اور غیر مسلم کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ اپنوں کی بات کر رہا ہوں۔ حالات بہت خراب ہیں، اس لیے میں نے خاص طور پر آج یہ حدیث لی کہ ہمیں پتہ چلے ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے، ہمارے نوجوان کدھر جا رہے ہیں۔ ہمارے نوجوان جب ان کی میں نے جملہ پہلے یہ کہا، صحبت صالح ترا صالح کنت، جیسے کہ صحبت میں رہیں گے ویسے انداز آ جائیں گے۔ جب ان لوگوں کے بیچ میں اٹھنا بیٹھنا ہمارے نوجوانوں کا ہوگا تو حالت یہ بنے گی کہ وہ انداز بھی ویسے ہی آئے گا، وہ بولنا بھی ویسے ہی۔ میں نے خود 2-3 سے ملاقات کی تو اس کا پہلے سال بھر پہلے ان سے ملاقات کی تھی تو الگ انداز تھا، مردوں والا انداز تھا، اب بالکل مخنث والے انداز میں بات کر رہے تھے، اور بار بار اس کا بالوں کو جمانا اور وہ بالکل لڑکیوں والی اسٹائل جس طریقے سے وہ لوگ کرتے ہیں، آپ سب سمجھ رہے ہوں گے نا میری بات کو۔ تو اس طریقے کا معاشرہ پنپ رہا ہے، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اپنے جو والدین ہیں وہ اپنے بچوں سے پوچھیں کہ دن میں کہاں رہ رہے ہیں، رات میں دیر تک کہاں رہ رہے ہیں، کہ ایسا تو نہیں کہ ان کی محفلوں کو آباد کر رہے ہیں، ان کی محفلوں کے اندر جا رہے ہیں، وہاں شراب نوشی اور نہ جانے کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں ان کے اندر بھی ساتھ تو نہیں دے رہے۔ یہ ذمہ داری ہے سب کی سمجھنے کی، اس لیے یہ تشبہ بالنساء اور تشبہ بالرجال والی بات ہے۔ دوسری، تشبہ بالنساء عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، تشبہ بالرجال مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، اس کے ساتھ ساتھ تشبہ بالکفار بہت زیادہ غالب آ رہا ہے۔
یہ تیسری چیز ہے تشبہ بالکفار، یعنی اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرنا، اپنوں کے طریقے چھوڑ کر غیروں کے طریقوں کو اپنانا، یہ تشبہ بالکفار ہیں۔ اور آپ کو میں ایک حدیث بتاؤں، پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ جو مرد من تشبہ بقوم فہو منہم، جو مرد کسی قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، ان کی مشابہت اختیار کرے گا، پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کل قیامت کا دن اس کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا۔ آج تشبہ بالکفار، ہمارے نوجوان ہاتھوں میں کڑے پہننا، یہ غیروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ گلے میں گلٹھنے اور سکلیاں اور نہ جانے اس کا رواج بہت عام، کانوں میں بالیاں، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، کانوں میں بالیاں کا رواج عام ہو گیا، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہت ہے، یہ اس پر اللہ کی لعنت ہے۔ تشبہ بالکفار والوں کے کہ ان کا رہن سہن، ان کا چہرہ مہرہ، ان کی بول چال، ان کا اٹھنا بیٹھنا غیروں کے ساتھ میں، یاد رکھیے گا غیر کبھی اپنا نہیں بن سکتا، غیر کبھی اپنا نہیں ہو سکتا، غیر غیر ہی رہے گا۔ وہ خود لفظ کہہ رہا ہے کہ غیر غیر ہی رہے گا، لیکن غیر کو اپنا سمجھنا شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ شریعت نے ایسی اجازت اسی لیے غیروں کے ساتھ دوستانہ تعلقات اس طریقے کے کہ ہم ان کے وہاں جا کے کھا رہے ہیں اور وہ ہمارے یہاں کے کھا رہے ہیں، اس طریقے کی چیزوں کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی ہے، صاف طور پر منع کیا ہے، بالکل اجازت نہیں ہے۔ تشبہ بالکفار ہے یہ، اور پیارے آقا کا فرمان ہے، سچے رسول کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو بھی کسی قبیلے کا اور کسی قوم کا طریقہ اختیار کرے گا، کل قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ نوجوانوں سے ہم درخواست کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرو، کم از کم یہ جو طریقے کفار کے ہم نے لے کے رکھے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں کڑے ہیں، ہاتھوں میں دھاگے ہیں، گلوں میں سکلیاں وغیرہ پہننا ہے، یہ ہم آج ارادہ کریں اور اپنے ملنے جلنے والوں سے کہ بھئی یہ غلط طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، کیونکہ کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب آدمی غیروں سے تعلقات روابط بڑھاتا ہے نا، تو اس کی وجہ سے آدمی کو نقصان اٹھانا پڑتا، اور بہت نقصانات سے آپ لوگوں کے سامنے آئے دن واقعات آتے رہتے ہوں گے، اور آپ لوگ سنتے رہتے ہوں گے کہ یہاں فلاں جگہ ایسا تھا، وہ غیر نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، اس نے اس کے ساتھ ایسا کر دیا، یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، آستین کا سانپ بن کر ڈستے ہیں۔ اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں، سب سے درخواست کر رہا ہوں کہ اپنے آپ کو ہم تشبہ بالکفار سے اور ان کی سنگت سے بچائیں۔ جیسی کی صحبت میں بیٹھیں گے، عطر فروش کے پاس بیٹھیں گے، عطر نہیں بھی خریدے تو کم از کم خوشبو آئے گی، آگ کی بھٹی کے پاس بیٹھیں گے تو دھواں کہیں گیا نہیں، یہ حضرت شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے۔ اور آخری بات میں آپ سے ایک بات بتاؤں، بالکل آخری والی بات ہے، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ یہ تشبہ بالکفار کی وجہ سے دوسری ایک خرابی ہو رہی ہے، ہمارے نوجوانوں نے ان چیزوں کو سمجھا نہیں، اور ہمارے نوجوان موبائلوں میں لگ گئے، اور موبائلوں میں لگنے کی وجہ سے نتیجہ یہاں تک کیا آ رہا ہے، میرے پاس خود اس طریقے کے کیس آ رہے ہیں کہ لڑکیاں مطالبہ کر رہی ہیں ہمیں کھلا دلوا دو۔ کیوں کھلا کروا رہی ہیں؟ پوچھا کہ بہن کیوں کھلا کرانا ہے؟ کہا کہ مولوی صاحب یہ رات بھر تو وہ پب جی کھیلتا بیٹھتا ہے، میں کہاں سے اس کے ساتھ میں رہوں، یہ میری خواہش پوری نہیں کر رہا، تو میں کیا کروں، کم از کم یہ مجھے آزاد کر دیں تو میں کسی اور کے پاس چلے جاؤں۔ یہ کیس کئی اور کے نہیں بتا رہا ہوں، میں کئی اور کے بتانے لگوں گا تو بہت ہیں، یہ اپنوں کے بتا رہا ہوں، ابھی اپنے محلوں کے بتا رہا ہوں تم کو، کہ لڑکیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ صاف طور پر کہ ہم کو کھلا دلوا دو، کوئی شکل بتا دو، نہیں تو پھر ہم گناہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی، اور پھر ہم کبھی غیروں کے روابط بڑھائیں تو آپ کو برا نہیں لگنا۔ یہ جملہ ہم سے کہا گیا، آپ کو یہ بات بری نہیں لگنی چاہیے، جب غیروں کے ساتھ میں پھر ہم روابط بڑھائیں گے تو آپ برا بولیں گے۔ یہ کیوں ہوتا ہے دوستوں؟ اس لیے کہ ہم جو کام کرنے کا تھا، اسی لیے آج 10:30 بجے صبح سے پورے ہندوستان کے علماء آن لائن میٹنگ چل رہی تھی، اس میں آسان نکاح کے بارے میں پوری میٹنگ چلی، اور یہ کہ مہاراشٹر کی کارگزاری آئی، 40,000 لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں۔ یہ کارگزاری ہے، یہ حالات کیوں پیدا ہو رہے ہیں، غیروں سے روابط کیوں بڑھ رہے ہیں؟
کل رات میں یہ مولوی صاحب تھے ہمارے ساتھ میں، ایک بہن کا فون آیا بمبئی سے، اور اس نے جو تقریباً 13 منٹ جو بات کی ہے، اس بات کو اگر آپ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ کہاں سے کہاں تک حالت پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، اپنے نوجوانوں کو یہ سمجھاؤ کہ بھائی تم کن چیزوں میں لگ گئے ہیں، غیر کیا کر رہے ہیں تم؟ کبھی غیر کے محل شیواجی نگر اپنے برابر میں ہیں، کبھی چلے جاؤ وہاں پہ رات کے ٹائم میں، کوئی پب جی اور کوئی فری فائر کھیلتا ہو تم کو کبھی نظر نہیں آئے گا، لیکن ہرے والے اور نیلے والے ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو ان گیموں کے اندر لگے ہوئے نہ ہوں۔ بہت کم لوگ ہیں جو دوسرے ہوں گے، ورنہ عمومیت ہرے والوں کی اور نیلے والوں کی ہے۔ اس لیے میں درخواست کر رہا ہوں، یہ جو کچھ کفار کے ساتھ مشابہت ہے، اس کی وجہ سے جو خرابیاں ہمارے معاشرے میں پیدا ہو رہی، یہ غیروں کے کام تھے، مسلمانوں کے کام تھے کہ وہ راتوں کو جلدی سوتے اور صبح سویرے اٹھتے۔ سوئی ہوئی قومیں جاگ اٹھی، بیدار مسلمان سوتا ہے۔ وہ لوگوں نے لے لیا صبح 5 بجے سے، چلے جاؤ شیواجی نگر میں 5 بجے سے جو ان لوگوں کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے، لیکن اپنے محلے کے اندر صبح 8 بجے اور 9 بجے بھی تم گزرو تو کوئی نظر نہیں آتا، ایسا لگتا ہے جیسے قبرستان سے گزر رہے ہیں۔ یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ یہ حالات دین کو نہ سمجھنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں، یہ جتنی باتیں ہم بتا رہے ہیں یہ سب اپنے عمل کے لیے ہیں۔ ان تمام چیزوں پر ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے ہمارا معاشرہ صحیح ہوگا، ہماری مسجدیں آباد ہوگی، اللہ کا گھر آباد ہوگا، تو ہمارے گھروں میں خوشحالی آئے گی۔ کریں گے انشاءاللہ؟ میں درخواست ہے کریں گے نا اس کو، کیونکہ اور بہت نگرانی رکھو اپنے بچوں کی، بہت حالات خراب ہے، بہت حالات خراب ہے۔ کریں گے؟ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ کی دعا کر لو، کیونکہ علماء نے لکھا ہے بخاری شریف کے درس کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو جس کی جو دل میں تمنا ہے وہ مانگ سکتا ہے۔ ہم تو مختصر الفاظ میں کہتے ہیں، لیکن دل کی دعائیں اللہ سنتا ہے، تو اپنے دل کی باتیں اللہ کے سامنے رکھے، کیونکہ بخاری شریف کے درس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ دعا کر دو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اللہم اصلح لنا شاننا کلہ ولا تکلنا الی انفسنا طرفۃ عین۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان۔ اے پیارے اللہ، ہمارے ان بھائیوں کو قبول فرما، ان کے بیٹھنے کو قبول فرما۔ پیارے اللہ، جتنی باتیں پیارے آقا کے حوالے سے بتائی گئی ہیں، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہم نے علماء سے سنا ہے کہ بخاری شریف کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس لیے آپ سے درخواست کرتے ہیں ہمارے تمام بھائیوں کے دلوں میں جو چاہتے ہیں، جو امنگیں ہیں، سب کی چاہتوں کو پورا فرما، تمام کی جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ، ہماری دعاؤں کو پیارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے حسین قبول فرما۔ اے پیارے اللہ، ایک دعا یہ کرتے ہیں کہ یہ بارش ہم سب کے لیے رحمت کا ذریعہ بنا، زحمت کا ذریعہ نہ بنا۔ ہم سب کے لیے عافیت والی بارش عطا فرما، ہم سب کے لیے عافیت والی بارش نصیب فرما، اور جہاں کئی بارش کی وجہ سے حالات خراب ہیں، پیارے اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں حالات کو سازگار فرما۔ جزا اللہ عنا محمد ما هو اهله صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔